یہ جو وزرو ہے یہ واو تو اور کے لیے ہے، اگرچہ ادھر اس کا اپنا واو جو ہے نا یہ درمیان سے حذف ہوا ہے، اس کا روٹ وزرا ہی ہے، اس کا روٹ وزرا ہی ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے لا تذر ہے، اصل میں تھا وہ لا تو زر، یہ واو درمیان سے، یہ واو نہیں ہے اس کا، وہ واو جو ہے نا گیا ہے قانون سے۔ اور ضرور چھوڑ دے، ظاہر الاثم، ظاہر گناہ، وباطنہ، اور اس کا باطن۔ اب ظاہر گناہ سے کیا مراد ہے، باطن گناہ سے کیا مراد ہے؟ ظاہر گناہ سے مراد جو عملی گناہ ہے، اور باطن سے اعتقادی گناہ ہے، کیونکہ عمل کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور اعتقاد کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، تو عمل بھی اچھا ہو برا نہ ہو، اور آپ کا عقیدہ بھی اچھا ہو بدعقیدگی بھی نہ ہو۔ دوسرا معنی وزروا ظاہر الاثم و باطنہ، ایک وہ گناہ ظاہر جو لوگوں کے سامنے ہے، نظر آنے والا ہے، اس گناہ کو بھی چھوڑو، و باطنہ، اور جو لوگوں کی نظروں سے چھپا ہوا ہے وہ گناہ بھی چھوڑ دو۔ اور یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسلام باقی جتنے بھی ادیان ہے، ادیان باطلات، وہ کہتے ہیں گناہ کرو لیکن لوگوں کے سامنے نہ کرو، پبلک پلیس پہ نہ کرو، تاکہ لوگوں کی جو نجی زندگی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، بھلے آپ گناہ سائیڈ پہ کر دو۔ اسلام کہتے ہیں نہیں، نجی زندگی، لوگوں کی ڈسٹربنس، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی پاک صاف اور پاکیزہ رکھو، خود جو ہے نا خلوت میں بھی، گویا کہ جلوت کے گناہ سے بھی بچو اور خلوت کے گناہ سے بھی بچو۔ تو وزروا ظاہر الاثم وباطنہ، ان الذین، بے شک الذین، وہ لوگ، یکسبون، جو کماتے یعنی کرتے ہیں، الاثم، گناہ۔ اب دیکھو یکسبون، یہ جو لفظ ہے نا کسب، کسب میں بندے کا اختیار ہوتا ہے، یہ جو بار بار گناہ کے ساتھ کسب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ورنہ تو سیدھا سیدھا اللہ فرماتے ہیں یفعلون، لیکن یفعلون نہیں کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ، گناہ کے ساتھ کسب کا، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، یہ جو اکتساب والا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بار بار یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہر وہ عمل جو تم کرتے ہو وہ تمہارے اپنے اختیار کے ساتھ ہے، بے اختیاری میں نہیں ہے، اور گناہ اور ثواب اس کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ اختیار کے ساتھ ہے، جو اختیاری کرتے ہو۔ ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں گناہ، سیجزون، سا عن قریب، یجزون، بدلہ دیا جائے گا انہیں، واو نون، سیجزون، عن قریب بدلہ دیا جائے گا انہیں، بما، کس کا؟ اس کا، کانو، جو وہ برائی کرتے تھے، جو وہ برائی کرتے تھے۔ یقترفون، اس دن لفظ گزرا ہے یقترفون، یہ بھی یہ یکسبون کے معنی میں ہے، لیکن اس میں اور اس میں جو فرق ہے وہ یہ زیادہ تر برائی ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کسب کا لفظ اچھائی برائی دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں جو ہے نا یکسبون کا لفظ استعمال کیا اور وہاں یقترفون، ورنہ یکسبون اور یقترفون یہ دونوں آپس میں جو ہے نا ایک ہی معنی میں ہے، جس کو مترادف کہتے ہیں، مترادف لفظ ہے۔ تو وہ جو برائی کرتے تھے عن قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا، کل بتایا تھا کھاؤ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اب بتایا جا رہا ولا اور نہ،
تأکلو تم کھاؤ، مما اس سے جو لم یذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام یذکر لیا نہیں، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو۔ اب اللہ کے نام نہ لینے کی دو صورتیں ہیں، کسی کا بھی نام نہیں لیا، کسی کا بھی نام نہیں لیا اور ذبح کر دیا، تب بھی نہیں کھایا جائے گا، یا اللہ کا نام لیا لیکن اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی لیا، تب بھی نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر دیا۔ اچھا، دوسری دو صورتیں اللہ کے نام نہ لینے کی دو صورتیں اور ہے، جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑا اور بھول کر چھوڑ دیا، جان بوجھ کر چھوڑا، بھول کر چھوڑا۔ اس میں فقہا کی دو رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جان بوجھ کر اللہ کے نام چھوڑنے کے ساتھ ہے اور غیر اللہ کا نام لینے کے ساتھ ہے، کیونکہ آگے جو حکم لگایا گیا ہے نا وہ بڑا سخت لگایا گیا۔ ایک تو ہے وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نافرمانی تب ہوگی کہ جب بندہ ایک کام جان بوجھ کر کرتا ہے، کیونکہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ تبارک و تعالی نے میری امت سے اٹھا لیا گیا، یعنی میری امت کی پکڑ نہیں ہوگی، خطا میں نہیں ہوگی، نسیان میں نہیں ہوگی، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، اور جس چیز پر انہیں مجبور کیا جائے اس میں اللہ تبارک و تعالی ان کو پکڑیں گے نہیں۔ تو چونکہ حکم ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظاہری طور پر اللہ کے نام کو چھوڑنے کی دو صورتیں ہیں، لیکن یہاں جو مراد ہے وہ جان بوجھ کر ہے، کیونکہ آگے اگر ہم اس کو جو ہے نا اس میں اگر کوئی آدمی بھول کر چھوڑتا ہے تو آگے جو حکم لگایا گیا ہے ظاہری بات ہے وہ بھول کر چھوڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ حکم سخت لگایا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک، ہو یہ تأکلو میں جو عقل ہے، وَإِنَّهُ، اور یہ کھانا، لفسق، برا ہے، نافرمانی ہے۔ اللہ کے نام جس پہ نہیں لیا گیا ایسے جانور کا کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور ان کے جو شیاطین ہے، چاہے وہ شیاطین الجن ہے چاہے وہ شیاطین الانس ہے، لَيُوحُونَ، یقیناً دل میں ڈالتے ہیں، إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوا، تاکہ ان کے دوست جو دنیا میں ہے لڑے، کم، تمہارے ساتھ۔ عجیب عجیب جملے کہتے ہیں، جیسے ایک جملہ کہتے تھے تو دیکھو بھائی عجیب بات کر رہے ہیں، اور لاجیکلی وہ بات بڑی مطلب ہے مضبوط۔ وہ کہتے ہیں جس کو اللہ مارے یہ کہتے ہیں اس کا کھانا حرام ہے، جس کو بندہ مارے یہ کہتے ہیں اس کا کھانا حلال ہے۔ اب گویا اللہ کے مارے ہوئے کو یہ لوگ کمتر سمجھتے ہیں، اور جس کو یہ خود مارے اس کو یہ اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس کے کھانے کو تو یہ کہتے ہیں جائز ہے، اور جس کو اللہ مارے یہ کہتے ہیں اس کے کھانے کو جائز۔ اب دیکھو نا لاجیکلی یہ بات کتنی مضبوط ہے کہ ایک چیز اللہ مار رہے ہیں تو اس کا کھانا جائز ہونا چاہیے، جس کو بندہ مارے اس کا کھانا نہیں جائز ہونا چاہیے۔ یہ شیاطین ان کو سکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح کی بات ہے۔ اب اگر جو بندہ جس کو قرآن کا نہیں پتا، جس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس نے نہیں پڑھی، تو اس کے لیے تو یہ لاجک بہت بڑی لاجک ہے کہ بندہ کہتا ہے ہاں یار بات تو ٹھیک ہے لاجیکلی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، جب بندہ ذبح کرتا ہے اور اس پہ اللہ کا نام لیتا ہے تو یہ در حقیقت اللہ ہی کا ذبح کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کیا ہو رہی ہے، تعمیل ہو رہی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَالْمُنْخَنِقَةَ وَالْمَوْقُوذَةَ وَالْمُتَرَدِّيَةَ وَالنَّطِيحَةَ،
جو کسی اور وجہ سے آپتی سماویہ گر گیا، گلا گونٹ لیا گیا، یا کسی اور وجہ سے وہ مر گیا، ظاہری بات ہے اللہ ہی، اور اس کو بھی اللہ ہی مارتے ہیں، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہے نا وہ اللہ ہی مارنے والے ہیں، لیکن نہ کن اسبابوں کے ساتھ مارے ہوئے چیز کا کھانا جائز اور کن اسباب کے ساتھ مارے ہوئے چیز کا کھانا جائز نہیں ہے، یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لیوحون، یقیناً، یوحون، میں نے اس دن بھی بتایا تھا یہ لفظ بھی وحی والا ہے، وحی اور جمع ہے لیوحون، دل میں ڈالتے ہیں، الی اولیائہم، اپنے دوستوں کی طرف، کیوں؟ لیجادلوا، تاکہ وہ یعنی جمع لڑے، کون لڑے؟ یہ اولیاء، شیاطین کے جو اولیاء ہے وہ لڑے، کم، تمہارے ساتھ، تم سے لڑے، اور لاجک دے کر جو ہے نا تمہیں سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن تمہارا کیا ہے؟ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ، اور اگر تم نے کہا مانا، تم نے اطاعت کی، ہم ان کی، انکم لمشرکون، انکم لمشرکون، تم کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہو جاؤ گے۔ کتنا بڑا سخت حکم لگایا ہے کہ بھائی ان لوگوں کی جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی لاجکیں پیش کرتے ہیں، اپنی دلیل لاتے ہیں، ظاہری نقشے میں اس کی بات بڑی اچھی ہوگی، لیکن اللہ اور رسول کے جنا فرمان کے خلاف ہے، ان کی اطاعت کرنے والا وہ مشرک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے جی وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دے کھلے گناہ کو اور جو ہے نا پوشیدہ گناہ کو، ظاہر گناہ کو، پوشیدہ گناہ کو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک وہ لوگ جو کرتے ہیں گناہ، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ تم اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک یہ برائی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین یقیناً ان کے اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں، لیجادلوکم، تاکہ وہ لڑے تمہارے ساتھ۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے کہا مانا ان کا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، یقیناً تم کیا ہو؟ مشرک ہو۔ اللہ